آپ سب کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید۔ خداوند کا گھر ہر وہ جگہ بنتی ہے جہاں ہم خداوند کے حضور اس کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے وقت پورا ہونے پر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو مقررہ وقت پر پیدا ہوا۔ دیکھیں، خدا اپنے وعدوں میں نہ تو جلدی کرتا ہے اور نہ دیر کرتا ہے۔ جس دن آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا، خدا نے انہیں کہا، یہ وعدہ دے کے باغ عدن سے باہر بھیجا کہ عورت کی نسل سے ایک ہستی پیدا ہوگی، وہ سانپ کے سر کو کچلے گی، اور سانپ اگر کچھ کر سکے گا، ابلیس کچھ کر سکے گا، تو وہ یہ کہ وہ عورت کی نسل کی صرف ایڑی پر کاٹ ہی سکے گا۔ یہ وعدہ لے کے جیسے ہی آدم جنت سے باہر نکلا اور صدیاں گزرنے لگی، یکے بعد دیگرے، سال ہا سال صدیاں گزرنے لگی، مگر یہ وعدہ آدم اور حوا کی زندگی میں پائے تکمیل تک نہ پہنچا۔ ایک وقت آیا کہ ہنوک آدم کی نسل سے راست باز شخص گنا گیا۔ وہ خدا کے ساتھ بہت وفادار تھا اور آدم کی ساری امیدیں ہنوک پر وابستہ ہوئی کہ ہنوک وہ شخص ہے جو ہمیں پھر سے باغ عدن میں ہمارے جنت والے گھر میں لے کے جائے گا۔ مگر امیدیں ایک بار پھر دم توڑ گئیں جب 350 سال خدا کے ساتھ چلنے کے بعد ہنوک اٹھا لیا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آدم اور حوا کی نظریں یکے بعد دیگرے ان کے آنے والی نسلوں پر لگی رہیں کہ کوئی شخص آئے گا اور انہیں آ کر گناہ سے چھڑائے گا اور ایک بار پھر انہیں ان کے جنت والے گھر میں لے کر جائے گا۔ یہاں تک 1000 برس پورا ہونے کو ہوا۔ ہنوک کا بیٹا ہوا اور ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام رکھا متوسلا۔ متوسلا کا مطلب تھا جب وہ مرے گا تو وہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے متوسلا سے اس کے دوست پوچھتے ہو، متوسلا تیرے باپ نے تیرا نام متوسلا کیوں رکھا ہے؟ تو متوسلا کہتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میرے باپ کو پتا ہے۔ اصل میں متوسلا نام خود ایک پروفیسی ہے اور متوسلا کی عمر 969 برس ہے۔ سب سے زیادہ عمر متوسلا نے پائی اور خدا نے ایک نشانی دی۔ ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسلا رکھا، جس کا مطلب ہے جب وہ مرے گا تو وہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ شاید ان کی امیدیں اس بات پر تھیں کہ شاید وہ مسیحا آئے گا، شاید وہ عورت کی نسل سے وہ ہستی آئے گی جو ایک بار پھر انہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ مگر اصل میں متوسلا کے نام کا مطلب تھا جب وہ مرے گا تو وہ آئے گا، یعنی جب وہ مرے گا تو طوفان نوح آئے گا۔ اور طوفان نوح آیا اور وہ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ پھر سالہ سال گزرنے کے بعد پھر صدیاں گزرنے لگی، پھر ایک بار نبیوں کا کلام سنایا گیا، پھر ایک بار مختلف ذرائع سے خدا نے انبیاء اکرام سے، قوم سے، لوگوں سے، امتوں سے اور قبیلوں سے کلام کرنا شروع کیا۔ پھر نبوتوں کے وسیلے سے خدا نے کلام کرنا شروع کیا۔ پھر نبوتوں کے وسیلے سے خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے انبیاء اکرام کو استعمال کیا، اور یہاں تک کہ جو نبوتیں کی گئیں، جو کلام میں پیشن گوئیاں کی گئیں، لوگوں کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی، ہزارہ سال گزرنے کے بعد بھی وہ نبوتیں پوری ہوتی دکھائی نہ دیں۔ حزقییل کی کتاب کے 12ویں باب میں جس طرح لکھا ہوا ہے 21ویں آیت میں، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک
اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا. اس لیے ان سے کہہ دے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تم سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے کہ ہر ایک رویا کا انجام قریب ہے. 25 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند میں ہوں، کلام کروں گا اور میں اسے ضرور پورا کروں گا. جب اس کلام کی روشنی میں خداوند نے کہا میرے نبی لوگوں سے کہہ، یہ مثل پھر دوبارہ نہ اسرائیل میں سنی جائے گی کہ یہ کیا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، کسی رویا کا انجام نہیں ہوتا، نبیوں کی معرفت سنایا گیا، کلام پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں وہ شخص اس دنیا میں آ نہیں رہا جس نے ابلیس کے سر کو کچلنا ہے؟ اور آخر وہ وقت آیا، کلام مقدس میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو لے کر مول لے کر شریعت سے جو ہے آزاد کرے. اور انہوں نے لے پالک بنائے. کیا بنائے؟ لے پالک کا کیا مطلب ہے؟ لے کے پالا ہوا، جو اپنا نہ ہو، جو اپنا خونی نہ ہو، کسی سے لے کے پالا ہوا. اور رومیوں میں لے پالک جب کسی کو بنایا جاتا تھا تو اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کو لے پالک بیٹا بنانا ہوتا تو جس شخص سے کوئی شخص اس کا بیٹا لیتا تو بیٹا لینے والا بیٹے کے اصلی باپ کو قیمت ادا کرتا. اور قیمت ادا یوں ہوتی کہ ایک ترازو لیا جاتا، ترازو کے ایک پلڑے میں اس نوجوان کو یا اس شخص کو بٹھایا جاتا اور دوسرے پلڑے میں اتنا ہی تانبا تول کر اس کے وزن کے برابر اس کے اصلی باپ کو دیا جاتا. اور پھر رومی قانون کے مطابق قیمت دے کے لے پالک بیٹا بنایا جاتا اور اسے سارے قانون شرعی حاصل ہوتے جو ایک بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے وقت جب پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ عورت سے پیدا ہوا، اس لیے پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے لے پالک بیٹے بنائے. کون سے والے بیٹے بنائے؟ لے پالک بیٹے بنائے. تو تانبا تو تول کر نہیں دیا گیا، مگر ہمارے اس سنشپ کے لیے، ہمیں بیٹے بنانے کے لیے ایک پلڑے میں میرے اور آپ کے پاپ تھے تو دوسرے پلڑے میں خدا نے جو قیمت رکھی وہ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح تھا، جس کے سر کی قیمت کے بدلے میں اور آپ خدا کے لے پالک بیٹے ٹھہرے. یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب ہے. کون سا والا باب ہے؟ پہلا باب ہے. اور پہلے باب کی آیت نمبر 11ویں آیت. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے کیا نہ کیا؟ قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا؟ حق بخشا. غور سے سنیے، جن لوگوں کو اس نے خدا کے بیٹے بننے کا حق بخشا ان کے بارے میں 13ویں آیت میں لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ہاللیلویا. تو جو لے پالک بیٹے بنے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے خدا کے بیٹے ہونے کا شرف بخشا، حق بخشا، وہ بیٹے خدا سے جسمانی طور پر پیدا نہیں ہوئے. لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے. کون خدا سے پیدا ہوئے؟ کون خدا سے پیدا ہوئے؟ جنہوں نے اسے کیا کیا؟ جتنوں نے اسے قبول کیا وہ خدا سے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے.
میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہمیں خدا کے بیٹے بنانا تھا۔ اگر کوئی کرسمس کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے باپ کو باپ کہنے کا حق بخشا، اور اس نے کہا اب تم یوں دعا کیا کرو، کہا کرو اے ہمارے باپ۔ ہم بابرکت لوگ ہیں، بلیسڈ لوگ ہیں کہ ہمارا اپنے معبود کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف عابد و معبود کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے۔ ہم اس کی اولاد ہیں، مگر ہم اولاد بدنی طور پر نہیں، جسمانی طور پر نہیں، نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ خون سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر کس طرح کوئی خدا سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے مطلب کو میں اور آج آپ اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے آج میں اور آپ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے خریدے ہوئے لہو کے وسیلے سے، اس کی بدولت کس طرح میں اور آپ خدا کے لے پالک بیٹے بن سکتے ہیں؟ یوحنا رسول کا خط ہے، دوسرے باب کی آیت نمبر 29 میں آپ کی میں توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے۔ کون؟ اگر تم یہ جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب وقت پورا ہو گیا تو عورت سے پیدا ہوا، مقررہ وقت پر پیدا ہوا، ایسے صورتحال میں پیدا ہوا جب بین الاقوامی طور پر ایک بولی جاتی تھی، اور یونانی زبان میں 400 سال قبل یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی بائبل مقدس جو تھی وہ ترجمہ ہو چکی تھی، اور مختلف اقوام عالم کے اندر جہاں جہاں یہودی تتر بتر ہوئے وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے ساتھ مسیحا موعودہ کے آنے کی امید کو بھی بانٹا۔ لوگوں پر غیر اقوام کے مذاہب کا جو اثر تھا وہ ٹوٹ رہا تھا، لوگ مایوسی پستی کے تلے دبے ہوئے تھے، نا امیدی کی حالت میں تھے، بدروحوں نے لوگوں کی زندگیوں میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، کوڑ جیسی لا علاج امراض کے اندر لوگ جکڑے ہوئے تھے، اور ابلیس لوگوں کی زندگیوں میں دھن دھناتا تھا، ابلیس کی بدروا لوگوں کی زندگیوں میں دھن دھناتی تھی، اور ایک ایک شخص کے اندر لشکر لشکر بدروحوں کے جو تھے وہ پائے جاتے تھے، اور گویا تمام مخلوقات درد زا میں تڑپتی ہوئی خدا کے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مگر جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو ایک کماری عورت سے پیدا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ اس لیے آیا تاکہ جتنے لوگ اسے قبول کریں ان کو وہ خدا کے فرزند ہونے کا کیا بخشے؟ تو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا کیا بخشا؟ حق بخشا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا خون سے نہیں، گوشت سے نہیں، انسان کے ارادے سے نہیں، انسان کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے۔ پھر انہی کے بارے میں یوحنا رسول کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے پیدا ہوئے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ راست بازی کے کام کرتا تھا۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ اگر آج کوئی شخص راست بازی کے کام کرتا ہے تو وہ یقین رکھے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم خدا کے کلام میں تیسرے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے تیسرے باب کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ گناہ کیا ہے؟ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی کیا کرتا ہے جی؟ مخالفت کرتا ہے، کیونکہ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ خدا تعالیٰ کی حکم کو توڑنا گناہ ہے۔ تو جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو کوئی خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے، آئین سے گردن کشی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے خدا کے کلام میں تیسرے باب کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں گناہ کرتا؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا، لکھا ہے کہ خدا کا تخم اس میں رہتا ہے۔ لخفظ تخم کا مطلب ہے خدا کا بیج اس میں رہتا ہے۔ بیج، یسوع مسیح نے کہا بیج خدا کا کلام ہے۔
تو بائبل مقدس میں یوحنا کہتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. پھر وہ کہتے ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا بیج رہتا ہے. وہ گناہ نہیں کر سکتا, اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں کیا کرنے دو, بسنے دو. جتنا موقع خدا کے کلام کو سننے کا ملے اسے ضائع مت کیجئے. جتنا زیادہ کلام اندر ہوگا اتنا زیادہ گناہ سے بچنے کے مواقع ہوں گے. آپ داؤد نبی کے ساتھ مل کر کہہ سکیں گے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں, گناہ نہ کروں. جتنا کلام دل میں ہوگا اتنی گناہ سے بچنے کی اپرچونٹی ہوگی. یہ تیسری نشانی ہے ان لوگوں کی جو خدا کے لے پالک بچے ہیں, ان لوگوں کی جن کو خدا نے اپنے بیٹے بنایا. اس کماری عورت سے پیدا ہوا تاکہ ہمیں خدا کے لے پالک بچے بنائے. کیا بنائے؟ لے پالک بیٹے بنائے. اور ہمیں لے پالک بننے کے لیے تانبا تو ہمارے وزن کے برابر تول کر نہیں دیا گیا, مگر خداوند یسوع مسیح کے سر کی قیمت دوسرے پلڑے میں تھی. اس کی زندگی کے عوض میری اور آپ کی زندگی بخشی گئی ہے. تو یہ سستی زندگی نہیں ہے, یہ فضل سستا نہیں ہے, اس کی قیمت ادا کی گئی ہے. جن لوگوں کو خدا سے پیدا ہونے کا موقع ملا ہے, چوتھے باب میں ان کے بارے میں لکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کا کلام چوتھے باب میں فرماتا ہے. چوتھے باب میں خدا کا کلام آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں, کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے. جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. ہمیں خداوند نے میل ملاپ کا پیغام لے پالک بنا کر سونپ دیا ہے, اور لکھا ہے اس نے ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمہ نہ لگایا, ہمارے گناہوں کو ہمارے ذمہ نہ لگایا, بلکہ اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. یار آپ کو خدا کے لوگوں سے ملنے میں شرم آتی ہے, بیٹوں کو بیٹوں سے ملنے میں شرم آتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ایک اجنبی جگہ پر آپ ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کر رہے. جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ محبت کس کی طرف سے ہے؟ محبت خدا کی طرف سے ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں آیت نمبر 1 میں لکھا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ ہمیں میل ملاپ کا محبت کا پیغام سونپا گیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کو اول درجہ ہے؟ کیا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے؟ اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ خدا سے کیا ہو چکے ہیں؟ پیدا ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نے خدا کے کلام کو دل میں بسا لیا ہے تو آپ گناہ نہیں کرتے, آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہے, اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. چاہ کے بھی ہم گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کلام ہمارے ضمیر کا چراغ ہے. بائبل میں لکھا ہے ہمارا ضمیر خداوند کا چراغ ہے, اور یہ چراغ جلتا ہے خداوند کے سائل سے. جن کے ضمیر روشن ہیں ان ضمیروں کے اندر خدا کا کلام تیل کی طرح اثر کرتا ہے. ان کے ضمیر جلتے ہیں, روشن ہیں. میرے عزیزو تیسری آیت میں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے. کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ وہ دنیا پر غالب آتا ہے. اور دنیا میں جو پولس یوحنا رسول کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہے آنکھوں کی خواہشیں, دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہے جسم کی شیخیاں, دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہے بدن کی خواہشیں. تو جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ آنکھوں کی خواہشوں پر غالب آتے ہیں, وہ بدن کی خواہشوں پر غالب آتے ہیں. جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ شیخی نہیں مارتے, کیونکہ عزیزو اس نے ہمیں کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو, کیونکہ محبت شیخی نہیں مارتی, محبت بھولتی نہیں ہے. کرسمس کا کچھ مطلب ہے. تو یوحنا رسول کہتا ہے خدا کا بیٹا اس لیے آیا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اگر ابھی تک ہماری زندگیوں کے اندر ابلیس کے کام ہیں, ابھی تک ہماری زندگیوں کے اندر انسانی خواہشیں اور آنکھوں کی خواہشیں ہیں, اگر ابھی تک ہماری آنکھوں کی خواہش نے ہماری روح کو زخمی کر رکھا ہے, تو یاد رکھیں ہم ابھی تک خدا سے پیدا نہیں ہوئے. وہ اور لوگ ہیں جو پچھلے سال خدا سے پیدا ہوئے تھے.
وہ اور ہیں جو اس سے پچھلے سال پیدا ہوئے تھے. یاد رکھیں اگر ایسے گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں تو ہمیں گہرے طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا سے اس وقت پیدا ہونے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح 2014 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں. وہ آج رات پیدا نہیں ہوئے. ہم ان کے پیدا ہونے کی یاد ضرور منا رہے ہیں, لیکن آج رات جس کو پیدا ہونا ہے وہ مجھے اور آپ کو پیدا ہونا ہے اور خدا سے پیدا ہونا ہے. اور یہ وقت ہے, اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا کا بیٹا آیا اور عورت سے پیدا ہوا, اور اب وقت ہو گیا ہے, وقت پورا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں میں اور آپ اس دنیا پر رہنے والی آخری نسل ہے جو خدا یسوع مسیح کا ارشاد اعظم لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں, اور یہ وقت پورا ہو گیا ہے کہ میں اور آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں. مجھے جیمز کی بات وہ پھر یاد آتی ہے. جیمز نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے اور وہ بندہ ہر وقت خدا باپ کہتا اور پاسٹر کہلاتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میرے دن میں بات آئی, میں نے کہا پاجی گل سنو, آپ ہر وقت کہتے ہو خدا باپ اور جھوٹ بولتے ہو, آپ اپنا کاروبار جھوٹ سے کرتے ہو. تو بائبل میں تو لکھا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے. تو آپ خدا کو کہتے ہو خدا باپ, آپ کا باپ خدا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا باپ تو ابلیس ہے, کیونکہ ہر جھوٹے کا باپ ابلیس ہے. بائبل میں لکھا ہے ابلیس جھوٹ کا باپ ہے. کہتا ہے اس سے بڑے انہیں کیا پائی ATM سے 700 روپیہ جا کے لایا, لیکن ہے گل نہ مینوں کہیں. ہم سننا نہیں چاہتے, مگر دیکھیں ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا. جو کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے. میرے عزیزو, ہمیں خداوند نے اپنے لے پالک بچے ہونے کے لیے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. یوحنا رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 18. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. ہاللیلویا. آخری بات تھی بائبل میں لکھا ہے, ہم جانتے ہیں. پہلے اس نے کہا جو خدا سے پیدا ہوئے وہ گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں وہ گناہ کرتے؟ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر خدا کا تخم بنا رہتا ہے, اس لیے وہ گناہ نہیں کر سکتے. پھر رسول کہتا ہے جو گناہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے. کون؟ یسوع مسیح. اور پھر جب آپ کی حفاظت یسوع مسیح کرے گا تو لکھا شریر آپ کو چھو نہیں سکتا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سال بیماریوں سے پاک سال ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس سال میں آپ کے خاندان میں آپ کی زندگی میں محبت آ جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سال بدی آپ کے غم کا باعث نہ بنے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ گناہ نہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سال محبت کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ خدا سے پیدا ہوں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو آج رات آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنا پڑے گا. بھول جائیے مسیحیت میں آج کرسمس کی خوشیاں کیسے منائی جا رہی ہیں یا کس طرح مناتے ہیں لوگ. وہ اپنوں میں آیا, اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. آج بھی وہ اپنوں میں آتا ہے, لیکن اپنے اسے قبول کریں نہ کریں کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا اور ہمیں لے پالک اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے. اور یہ کرسمس کا مطلب ہے, یہ بڑے دن کا مطلب ہے.